یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے، جھوٹا کلام۔ ہماری ہر ترکیب ناکام ہو گئی، عرب کی ہر تلوار خریدی، ہر سردار کو خاموش کیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن جنگ خندق نے سب کچھ برباد کر دیا۔ آپ فکر نہ کیجیے، اس بار محمد کے جسم پر نہیں بلکہ آپ کی روح پر وار کیا جائے گا۔ تمہارا مطلب کالے جادو کا استعمال؟ جی بالکل۔ بہترین خیال ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی پر جادو کیا۔ خیبر کے یہودی چاہتے ہیں کہ نبی پر جادو کیا جائے۔ نبی کے بالوں کا انتظام کرو، پھر دیکھنا میرے جادو سے آپ کو آپ کا اللہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ احمد سے اللہ بات کرتا ہے۔ میں نے بھی یہی سنا ہے۔ اچھا ہے، آپ کے اللہ کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں وہ بلا ہوں جس کی پھونک انسان کو راکھ میں بدل دیتی ہے۔ یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے۔ یہ لاجک سمجھ نہیں آتا، جب اللہ کے نبی نے قرآن کا وہ بوجھ اٹھا لیا جو پہاڑ توڑ دیتا، پھر آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن روح کی طاقت ہے اور جادو جسم کا امتحان۔ میرے بھائی، قرآن کی گہرائی میں اترے گا تو جواب مل جائے گا۔ یہ بات ہے صبح کے رب کی، یہ بات ہے سورہ فلق کی۔ قل اعوذ برب الفلق۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اگر اللہ کی پہچان ہے تو سورہ فلق اوور تھنکنگ اور انزائٹی کا علاج ہے۔ ہم کب تک رینٹ پر رہیں اس سال گے؟ پروموشن مشکل لگ رہا ہے۔ بیٹا، اسپتال کا بل بھی ہم بھرنا کب ہے۔ تک رینٹ پر مہینہ یوں ہی آ جاتا ہے۔ اسپتال کا بل بھی بھرنا۔ بچپن سے 55 تک ہم سب نے اس سورت کو نہ جانے کتنی بار پڑھا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے اسے سمجھا ہے۔ کیا ہے سورہ فلق کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور یہ سورہ ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جانے انجانے ہم اللہ کے بتائے راستے کی جگہ شیطان کے راستے پر تو نہیں، اور کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن ہونے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کالے جادو نے اپنا اثر دکھا دیا۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ فلق مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون کو پڑھ کر مکہ کے مشرکوں کو، مکہ کے سرداروں کو صاف بتا دیا کہ اب کوئی ڈیل، اب کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ کہہ دو کہ اے کافرو، تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔ اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے مشرک کھلے عام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو۔ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان چن لیتے ہیں تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے۔ لیکن جنرلی عام طور پر بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا۔ یہ بات اصل میں 7 ہجری کی ہے۔ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کیے ہوئے یعنی مائیگریٹ کیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ جنگ بدر کی دھوپ، احد کا غم اور جنگ خندق کی مشکلیں، یہ سب گزرے کل کے قصے بن چکے تھے۔ صلح حدیبیہ کو ہوئے قریب 2 سال گزر چکے تھے۔ صلح حدیبیہ یعنی مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ کہ بھائی اگلے 10 سال تک اب کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یا حبیب اللہ، قریش نے شرطیں منظور کر لی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے 10 سال تک نہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ، لیکن اگر کسی مسلمان سے کسی مکہ والے کو ایک خرونچ بھی لگ گئی تو اسی لمحے یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا۔
ये क्या बात हुई? और कुरैश भी इस बात के पाबंद रहेंगे। और इसी वजह से जंग के मैदान खामोश पड़े थे। तलवारें मयान में वापस जा चुकी थीं। मदीना की हवा में एक सुकून था। ये सिर्फ तूफान से पहले की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काले जादू के उन सायों से होने पीछे बैठे, जो दीवारों के पीछे बैठे सांस ले रहे थे। लबीद बिन आसिम अरेबिया का सबसे बड़ा जादूगर, जिसने सिर्फ तीन अशरफियों के लालच में, खैबर के यहूदियों के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू करने का सौदा कर लिया। उम्मीद है कि आप हमारा काम कर पाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए। आपका काम मैं वो बला हूँ जो इंसान को राख से इंसान राख कर देता हूँ। लाजवाब। ये यहूदी समझ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की रोशनी में हराना, और इसी वजह से इन्होंने लबीद बिन किताबों में सहारा ये भी किताबों में कि लबीद अकेला नहीं है, बल्कि लबीद अकेला उसकी बेटियां या उसकी बीवियां इस गुनाह में शामिल। इन औरतों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कंघी एक यहूदी लड़के की मदद से असल में नबी पाक के यहाँ सिक्कों के लालच पे और कुछ सिक्कों के लालच पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी इनके हवाले कर दी थी। कंघी और बाल मिलने के बाद इन औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करना शुरू कर दिया। इस्लामिक हिस्ट्री की किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन है। तिलिस्म पढ़ता चला जाता, कुछ तिलिस्म पढ़ता चला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल पर गांठ बांधकर, और इस तरह लबीद बिन आसिम ने 11 नोट्स पर और 11 बार कोई तिलिस्म उन पर 11 बार कोई तिलिस्म और फिर उसी काली सियाह कंघी और गांठ लगे बालों को एक भारी पत्थर के साथ बांधकर बिर्रे ज़रवान नाम के एक वीरान कुएं में फेंक दिया। मोहम्मद, अब आपका अल्लाह भी आपको बचा नहीं पाएगा। ये लबीद का जादू है जिसकी फूंक इंसान को राख कर देती है। कुछ जगह ये भी मेंशन है कि इसमें एक मोम का पुतला भी था जिसमें सुइयां चुभी हुई थीं, और उस कुएं का पानी इतना गहरा था कि उसके अंदर दिन की रोशनी का जाना नामुमकिन था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जादू का मुकम्मल असर होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया। इस जादू का असर आप पर कुछ यूं हुआ कि आप हर वक्त अपने ऊपर एक बोझ सा महसूस करते। आपको ऐसा लगता कि आपने कोई काम कर लिया है, फिर रियलाइज होता कि नहीं किया है। तबीयत में हर वक्त एक बेचैनी, एक परेशानी सी शामिल रहती, और ये जादू आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा।